ایک حضرت نوح کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ فلڈ آیا، طوفان نوح، تو صرف وہ لوگ سروائیو کر سکے جو کشتی نوح کے اندر تھے۔ حضرت نوح کی جو کشتی ہے، سفینہ ہے، آرک ہے، اب مسجد کوفہ کی زیارت کی وجہ سے یہ واقعہ ہر زائر کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ کی زیارتوں میں ایک زیارت یہ بھی، تو یہ واقعہ جس گروپ میں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو شارٹ میں صحیح ریمائنڈ کرائیں گے۔ تو حضرت نوح کی کشتی میں جو آ گیا صرف وہ پروٹیکٹڈ، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو۔ حضرت نوح کی کشتی چلی اور نوح اپنی کشتی کا سروے کرنے نکلے کہ ہر بڑے کی ذمہ داری کہ چیک کرتا رہے کہ جو اس کے چھوٹے ہیں انہیں کوئی پرابلم، کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایک بار دیکھتے چلے کہ ہاں وہ 80 مومن بھی ہیں، ان کے وہ 3 بیٹے بھی ہیں، تینوں کی بیویاں بھی ہیں، اپنی بھی 2 میں سے ایک بیوی تو ہے کشتی میں، ایک نہیں ہے۔ یہ ہاتھی کھڑا ہے، وہ زراف کھڑا ہے، وہ جو افریقہ والے 4 جانور جو بگ گیم ہنٹر کہلاتے ہیں وہ بھی دیکھے، چھوٹے جانور بھی دیکھے۔ ایک جگہ پر بڑے ریلیکس موڈ میں، وہ جو ہوتی ہے نا ایک ریکلائن چیئر، بہت ریلیکس موڈ میں شیطان بیٹھا نظر آیا۔ شیطان اور میری کشتی میں آ گئے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کشتی نوح میں تو وداؤٹ پرمیشن، جب تک کہ نوح پرمیشن نہ دے کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک بار کہا کہ اے شیطان تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہا کہ آپ ہی کی پرمیشن سے آیا۔ اب انبیاء کے یہ واقعات ہمارے اور آپ کے لیے ایک میسج ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تو کیسے آیا؟ آپ نے پرمیشن دی۔ نوح کہتے میں اور شیطان کو پرمیشن دوں؟ انہوں نے کہا نا کہ ذرا بھی ایک آدمی غافل ہوا اور آنکھ لگی، فارسی کا ایک شعر ہے کہ میں قافلے کے ساتھ چل رہا تھا، میرے پیر میں کانٹا چھپ گیا، میں کانٹا نکالنے کے لیے جھکا، اب جو سر اٹھایا قافلہ 100 سال آگے چلا گیا تھا۔ تو کبھی اس طرح سے آدمی ٹرین مس کر دیتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو شیطان کی جانب سے غافل نہیں ہونا ہے، ہر وقت الرٹ بیٹھنا۔ تو حضرت نوح کا یہ واقعہ 2 بڑے اہم میسج ہم کو دے رہا۔ پہلا یہی کہ حضرت نوح نے کہا میں اور تمہیں پرمیشن دوں، ہاؤ اٹس پاسبل؟ کہا کہ یاد کیجئے جب تمام جانوروں کو کال کیا گیا تھا، کب بارش شروع ہو گئی، وہ اوون یا تندور میں سے پانی نکلنے لگا تھا، طوفان نوح سٹارٹ ہو گیا تھا، یعنی عذاب خدا شروع ہو گئے۔ اور حضرت نوح کو معلوم کہ ودن منٹ پوری دنیا جو ہے وہ ڈوب جائے گی، تو جتنے لوگوں کو کشتی میں بلانا ہے سب کو جلدی کرا رہے۔ اب سب لوگ آ گئے، سارے جانور آ گئے۔ سب سے آخر میں گدھا جو آیا، تو گدھا تو پھر گدھا ہوتا، وہ دروازے پہ جا کے، اب گدھے کو سمجھنے کے لیے بھی بہرحال بہت عقل چاہیے۔ دجال کا بھی ایک گدھا ہوگا، حضرت عیسیٰ کا بھی ایک بڑا قابل احترام گدھا تھا، بلعم باعور کا بھی ایک گدھا تھا، جس سے قرآن نے جس بلعم باعور کو کتا کہا۔ تو یہ بہت سارے گدھے ہیں۔ ایک صاحب کا گدھا کھو گیا، پہلے بہت قیمتی ہوتا تھا گدھا، جیسے آپ کی BMW یا مرسیڈیز غائب ہو جائے۔ اب گدھوں کا انشورنس بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، بلکہ کسی کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہ پریشان، ایک آدمی کی ساری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے گدھے کے اوپر، یہی سورس آف انکم۔ ہر ایک سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کوئی گدھا لے کے نہ آیا۔ ایک آدمی ڈھونڈ کے لے آیا، بہت شاباش تھی، بہت کندھا ہلایا، پیٹنگ کی، کہا لیکن یہ بتاؤ تم کیسے لے کے آ گئے؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں خود گدھا ہوتا اور میں کھو جاتا تو میں کہاں پہ جاتا؟ میں وہیں گیا تو آپ کا گدھا وہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی، اب یہ جملہ سنیے گا، بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ اگر آپ کو شیطان کا طریقہ سمجھنا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے شیطان بن کے سوچیے، دجال کا طریقہ سمجھنا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے دجال بن کے سوچیے، اگر یزیدیوں کا طریقہ سمجھنا ہے کچھ لمحوں کے لیے ذہن میں وہ کیفیت لائیے، تب آپ حق تک پہنچیں گے۔ اور اس جملے کی بات میں وضاحت کروں گا، اگر کسی کو یہ جملہ ڈائجسٹ نہیں ہوا تو تھوڑا ویٹ کرے 1 یا 2 دن۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ تو کیسے آ گیا؟ کہا گدھا جب آ رہا تھا تو دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اب اردو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اڑ گیا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اور وہاں پہ بارش بڑھتی جا رہی، بالکل لاسٹ مومنٹ ہے، دنیا ڈوبنے والی ہے، سارے انسان سارے جانور آ گئے، اب گدھا اڑ گئے، آگے ہی نہیں بڑھ رہا۔ کیونکہ شاید آپ لوگوں نے گدھے دیکھے نہ ہو، وہ چار ٹانگوں والے گدھے، شاید وہ آپ نے دیکھے نہ ہو، کیونکہ میں نے
वेस्ट के जू में गधों को देखा है, कराची में आइए हर सड़क पे सैकड़ों आपको गधे नजर आएंगे। तो गधे की आदत है जहां रुक गया रुक गया। अब हजरत नूह को जल्दी है क्योंकि अपनी कश्ती का दरवाजा भी बंद करना, चुनाचे कान से पकड़ के उसे खींचा। कहा जाता है गधे के कान भी इसी वजह से लंबे हुए। तो जिनकी समझ में नहीं आ रहा है गधे के कान, वो इंटरनेट पे जाके टाइप करे, तस्वीर भी आ जाएगी। इंटरनेट पे जाइएगा, आईने के सामने नहीं। तो खैर एक बार गधे के कान भी लंबे हो गए, वो आगे नहीं बढ़ रहा। आखिर हजरत नूह को वो गुस्सा आ गया जो हराम नहीं है। गुस्सा कहीं हराम है, कहीं उसकी डिग्री बहुत कम है। और उस गुस्से के आलम में कहा कि शैतान यहां कहां खड़ा हो गया, अंदर आ जा। वो गधा अंदर आ गया। मगर ये जो नूह की जबान पे जुमला आया कि शैतान यहां कहां खड़ा हो गया, कह गधे को रहे थे, लेकिन अब वो लफ्ज़ शैतान कहा ना तो उस असली शैतान को भी परमिशन मिल गई, वो भी साथ साथ चला आया। हाँ, मुआमिलात के अंदर माँ कसदा लम यक़े व माँ वक़ा लम यक़सुद, ये लेकिन मामलात की बात नहीं है, गुस्से के आलम में कह रहे हैं शैतान कहां रुक गया। तो शैतान भी साथ में आ गया। कहा कि या नबी अल्लाह, आपकी इजाजत से आया और आपका एहसान मानता हूं। भाई मैंने क्या एहसान किया तुम पर? अब जरा सोचिए, सबसे ज्यादा इस दुनिया में बिजी इंसान का नाम शैतान। जब उसे वो आदम के औलाद के पीछे पड़ा, उसको कोई लीव मिलती, कोई सिक लीव, कभी हॉलीडे पे जाता है, कभी वीकेंड उसके लिए कोई आता है, वीकेंड पे तो उसको डबल काम करना पड़ता है। अब देखें कि शैतान कितना बिजी है। कहा कि आपकी दुआ से जो तूफान आया सारी कौम खत्म हो गई, तो अब मेरे लिए ये हॉलीडे हो गई। जब तक कि नई कौम पैदा नहीं होगी उस वक्त तक कोई है ही नहीं, किसको मिसगाइड करूं। कश्ती नूह में तो चलेगा नहीं शैतान का तरीका, तो मैं आराम से हूं, आपने मुझे इतना आराम दिलवा दिया, अब बताइए एहसान आपने किया है, मैं इसका बदला देना चाहता हूं। शैतान था ना, मोमिन कोई थोड़ी था कि जो एहसान करे उसी की पीठ में खंजर घोंपे। कहा कि एक एहसान आपने किया, एक एहसान आपने किया, बदला देना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? अब हजरत नूह ने अपने इतने से गुस्से पर भी पहले तो अल्लाह की बारगाह में तौबा की। अंबिया और अइम्मा की तौबा गुनाह की नहीं होती है, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो हो जाएगा। उसके बाद का अच्छा शैतान फिर एक बात तो बता दे, मैं अक्सर ये सोचता हूं कि तू काफिरों को बहकाता है, तू मुनाफिकों को गुमराह करता है, तू मुशरिकों को मिसगाइड करता है, तू एथेइस्ट लोगों को सीधे रास्ते से हटाता है, तो क्या ताज्जुब है। वो तो पहले ही सिराते मुस्तकीम पर है ही नहीं, पहले ही गुमराही के रास्ते पर। किसी मोमिन के ऊपर किस तरीके से तेरा कंट्रोल होता, मोमिन तेरे हाथ में कैसे आता है, वो तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मलाइका और अल्लाह और सब कुछ। कहा कि या नबी खुदा, ऑल्दो इट्स अ बिजनेस सीक्रेट, लेकिन एक एहसान आपने किया है इसलिए मुझे बताना तो पड़ेगा, और वो ये है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मोमिन को बहकाना, सबसे मुश्किल काम। वो इतने सारे प्रोटेक्शन के अंदर होता है मोमिन। नमाज पढ़ रहा है तो नमाज उसको प्रोटेक्ट कर रही है, कुरान पढ़ रहा है तो कुरान उसको बचा रहा है, अगर दुआए कुमैल पढ़ के आया है तो दुआए कुमैल उसको बचा रही है। का मोमिन को बहकाना सबसे मुश्किल काम। मगर तीन अगर गलतियां मोमिन कभी करे तो मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। इस वक्त वो ऐसा मेरे कंट्रोल में आ चुका होता, ऐसी जगह खड़ा है कि मैं हल्का सा पुश करूं वो स्लिप होके गिरेगा। तीन, अब ये तीन अगर आप देखें तो यूं ये गुनाह नहीं है, ये बहुत छोटे गुनाह। नंबर एक, जब मोमिन गुस्से में आ जाए, हराम वाला गुस्सा न सही, हजरत नूह जैसा ही गुस्सा सही, लेकिन गुस्से में आ जाए, फिर इस मौके पर मोमिन की अकल खत्म हो जाती है और फिर जरा सा भी वो गाफिल हुआ और मुझे चांस मिला इस गुस्से के आलम में मैं ऐसी ऐसी चीजें उसकी जबान पे ले आता हूं। कभी अल्लाह से नाराज, कभी इस्लाम से नाराज, कभी मर्जे तकलीद के ऊपर नाराज, कभी माँ बाप के खिलाफ, कभी दोस्तों के खिलाफ। गुस्से के आलम में आदमी क्या कितना अपनी जबान पे कंट्रोल करता। सातवें इमाम के साहबी अगर अपने मुंह में कंकर रख के जिंदगी गुजारते, मेरा जो सादम मुल्ला अहमद इराकी ने लिखा कि सातवें इमाम के साहबी अपने मुंह में कंकर रखा करते। पूछा गया क्यों? का इतना डराया हमारे सातवें इमाम ने जबान के बारे में कि इसको जरा सा भी आजाद न छोड़ना, इसे फ्रीडम न देना। एक बार ये आजाद हो गई तो मैं जन्नत से जहन्नम में पहुंचा देगी। जबान पे बहुत ज्यादा चेक रखना।
اگرچہ انسانوں میں بھی ایک ایسی کیٹیگری ہے، لیکن وہ اس وقت میں اپنی زبان پہ ان کا نام نہیں لاؤں گا، کہیں کوئی ڈسکریمنیشن وغیرہ کا قانون نہ میرے راستے میں آ جائے، کہ کنٹرول کر کے رکھنا. ذرا سی بھی ان کو آزادی دے دی تو تمہاری جنت کو جہنم میں کنورٹ کر دیں گی. خیر، اب یہ میں اردو میں نے کہا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، اور جن کا مسئلہ ڈسکریمنیشن ہے وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں کہ کر دیں گی اور کر دے گا میں کیا فرق ہے. تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ زبان کا غصے کے عالم میں مومن کی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. نہ بھائی کا خیال کرتا ہے، نہ کسی مومن ساتھی کا خیال کرتا ہے، نہ والدین کا خیال کرتا ہے، نہ عالم کا خیال کرتا ہے، نہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے نہ اس کا خیال کرتا ہے، نہ مرجے کا خیال کرتا ہے، نہ اللہ کا خیال کرتا ہے. وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مومن کہتا ہے میرے رب، میرے پروردگار نے میری توہین کر دی، وہ اللہ سے لڑنے لگتا. لیکن اس پہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی. نمبر 2 کہا کہ دوسرا موقع جب وہ کسی نامحرم کے ساتھ ایک جگہ پہ اس طرح سے جمع ہو کہ وہاں کوئی اور نہ ہو، چاہے وہ لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، قرآن کا مطلب جو بھی اس زمانے میں صحیفہ نو آیا ہوگا، کہا کہ اچھے مقصد کے لیے، نیک پرپس کے لیے، اگر نامحرم کے ساتھ کسی تنہائی کی جگہ میں جمع ہوئے، تمہارا پرپس بہت ہی اچھا، اس کو دین سکھانا، یا وہ تمہیں قرآن سکھانا چاہتی ہے، یا کوئی، لیکن یہ بیسٹ موقع ہے میرے پاس مومن اور مومنہ کو بہکانے کا. ایسا ان کو سلپ کراؤں گا اور گناہ کے راستے پہ لے جاؤں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اچھا کام کب حرام کام میں بدل گیا. انٹرنیٹ اس کی بہترین مثال. خالی مسلمان نہیں، ساری دنیا کے پیرنٹس، گورنمنٹ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اس فتنے پہ قابو پایا جائے. لیکن باقی اس مسئلے پہ کچھ گفتگو مجھے آگے کرنا ہے، کیونکہ یہ فیس بک جس طرح سے فساد بک میں چینج ہو کر گھروں کے اندر طلاقیں لے کے آ رہی ہے، سیپریشن کا سبب بن رہی ہے، شوہر اور بیوی جیسے قابل احترام رشتے کو توڑ رہی ہے، وہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کریں. دعا موجودہ زمانے میں اب علماء بیٹھے، ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں جہاں جھگڑے ہوں. لیکن بس اس سے زیادہ نہیں، بعد میں بتاؤں گا. آخری بات، یہ شیطان بتا رہا کہ مومن یا مومنہ کو میں بڑے آرام سے کیسے بہکا سکتا ہوں، شیطان کہہ رہا. اور تیسرا یہ کہ جب دو پارٹیز کے بیچ میں اس کو کوئی ڈسپیوٹ طے کرانا، اس کو بیچ میں ایز اے آربیٹریٹر رکھا. یہ تو میں بہت اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پھر جج بنائے. کچھ لوگوں کو اسلام نے جج بنایا تو خیر کہا یہ بڑا خطرناک مرحلہ، گویا پلے وتھ فائر. ذرا سا بھی مومن اگر اس کی توجہ ہٹ گئی مسئلے سے، فیوریزم آ جائے گا. یہ سب سے خطرناک موقع ہے جو روایت میں ہے کہ قاضی، جج، دو آدمیوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ کرانے والا، اس چیئر پر یا نبی بیٹھتا ہے یا وسیع بیٹھتا ہے یا شقی بیٹھتا. یہ بہرحال ایک بہت بڑا ٹاپک بنے گا، لیکن آپ کے لیے اس کا صرف اتنا سا حصہ. بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے. جیسے میں ساری دنیا میں گھوم کے آیا ہوں، یہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے تاکہ یہ آپ کو پتا چلے کہ میں کسی خاص جگہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، پوری دنیا. ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم آج کل کہاں نہیں ہو رہے، اور وہاں بیچ میں آربیٹریٹر بھی آتے ہیں، وہاں بیچ میں کچھ فیملی ممبر بھی آتے ہیں، وہاں بیچ میں کچھ ریلیٹیوز بھی آتے ہیں، وہاں کچھ عام مومن بھی آتے ہیں. اور وہ جب اس ڈسپیوٹ کو طے کراتے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کو الرٹ ہو کے بیٹھنا. ذرا سا بھی اگر فیوریزم آ گیا، شیطان کہتا بس میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا. یہ مومن تو پھر لائک بال میرے ہاتھ میں ہوتا، گیند آپ کے ہاتھ میں، جس طرح چاہے اچھالے، جہاں چاہے پھینکے، آپ کی مرضی چلے گی، گیند کی مرضی نہیں چلے گی. تو یہ تین موقع ہیں. اچھا، اب یہ جو تیسری چیز، اس میں ایک بات یاد رکھیں، اور یہ وہی پرابلم ہے جو مرجعیت کے حوالے سے بھی مجھے ڈسکس کرنا، اور وہ یہ کہ بعض لوگ اس لیے بھی مرجعیت کو چھوڑ رہے ہیں، مراجع کو، کہ بھئی ان کے فتووں میں اختلاف ہے، کہتا واجب ہے، دوسرا کہتا حرام ہے، ایک کہتا جائز ہے، کہتا مستحب. کون اس چکر میں پڑو، چھوڑو اس کو، جو من میں آئے وہ کرو. یہ جملہ میں نے خالی ایک عام آدمی سے نہیں سنا، ممبر سے بھی سنا کہ بھئی میرا تو دماغ خراب ہو گیا یہ الگ الگ فتوے سن کے، میں تو آ کے گھر میں سو گیا، جو دل میں آئے وہ کرنا. لیکن یہ تو مرجعی ہے. حدیثوں کے بارے میں بھی یہی ہم سنتے. ایک گروپ ہے ہمارے یہاں
جو کہلاتا اہل قرآن وہ ہر چیز کہتے قرآن میں آپ شو کریں.